بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک عظیم دیوار چین کی سلطنت کی حفاظت کرتی تھی۔ دیوار وال اونچی ٹال تھی اور کوئی بھی بغیر اجازت اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ مگر ایک رات نائٹ ہنس چین کے سب سے بڑے دشمن اینمی چین میں داخل ہو گئے اور دیوار وال عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تبھی محافظوں میں سے ایک نے آگ فائر جلا کر چینی فوج کو اشارہ دیا کہ ان پر حملہ ہوا ہے، لیکن ہنس چینی فوج سے نہیں ڈرتے تھے۔ ہنس کا سپہ سالار شنجو بادشاہ سے چھٹکارا چاہتا تھا، تو وہ محافظوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور ان کی منزل تھی محل پیلس۔ اس وقت جنرل لی بادشاہ کو آگاہ کرنے کے لیے محل پیلس کی جانب بھاگا۔ چینی جنرل کو یقین تھا کہ اس کی فوج ہنس کو شکست دے دے گی، مگر بادشاہ نے اس سے اتفاق نہ کیا اور جنرل کو حکم دیا کہ ہنس کے خلاف لڑنے کے لیے نئے فوجی ڈھونڈے۔ اسی وقت ایک دور دراز گاؤں میں ایک جوان لڑکی گرل جس کا نام مولان تھا، لوگوں کو ان کے جیون ساتھی سے ملانے والی ایک خاتون سے ملنے کے لیے تیار ہو رہی تھی، جو مولان کے لیے اس کا شوہر ڈھونڈے گی۔ مولان کو مناسب طریقے سے برتاؤ کرنا سیکھنا تھا، لہٰذا اس نے ایسے اصول یاد رکھنے کے لیے اپنے بازو آرم پر لکھ لیے جن کی اسے رشتے والی آنٹی کو خوش کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ اس صبح مولان کے والد فادر دعا کر رہے تھے اپنی بیٹی کی اچھی قسمت لک کے لیے۔ اس کے بعد مولان چائے ٹی لائی اپنے والد فادر کے لیے، مگر وہ اس سے تقریباً گر ہی گئی۔ اس کے فادر نے اسے اچھی قسمت لک کی دعا دی اور دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور پھر مولان شہر سٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ پہنچی تو وہ پوری مٹی میں اٹی ہوئی تھی۔ اس کی ماں، مدر اور دادی گرینڈ مدر نے اس کی توقع بالکل نہیں کی تھی ایک جوان لڑکی گرل سے، تو اس کی ماں، مدر اور دادی گرینڈ مدر نے اسے صاف کیا۔ اچھے کپڑے پہنائے اور اس کا بناؤ سنگھار میک اپ بھی کیا۔ اس سب کے بعد وہ ان لڑکیوں گرلز جیسی لگنے لگی جو اپنے لیے ایک شوہر تلاش کر کے اپنے خاندان کا نام روشن کرتی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ آنٹی سے ملتی، مولان کی گرینڈ مدر نے اسے کچھ دیا اس کی اچھی قسمت گڈ لک کے لیے۔ وہ ایک جھینگر کرکٹ تھا اور اس کا نام تھا کرکی۔ جتنی بھی لڑکیاں گرلز آنٹی سے ملاقات کے لیے آئی تھی، وہ سب آنٹی کے گھر کے باہر قطار بنا کر کھڑی ہو گئیں۔ آنٹی نے دروازہ کھولا اور سب سے پہلے مولان کا نام پکارا۔ جب مولان گھر میں داخل ہوئی تو آنٹی نے اس کا بازو آرم پکڑ لیا جس پر لگی تھی کالی بلیک سیاہی۔ آنٹی کو پتہ ہی نہ چلا اور اس نے وہ کالی بلیک سیاہی اپنے پورے چہرے پر پھیلا لی۔ آنٹی کے چہرے پر لگی کالی بلیک سیاہی مرد کی داڑھی جیسی لگ رہی تھی۔ مولان نے اسے بتانے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے اس کی نہیں سنی۔ پھر کرکی اپنے پنجرے سے نکل آیا اور چھلانگ لگا کر آنٹی کی چائے ٹی کے کپ کے سامنے آ گیا۔ مولان نے اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش بھی کی، مگر اس سے چائے ٹی آنٹی پر گر گئی۔ اسی وقت کرکی آنٹی کے کپڑوں میں گھس گیا۔ آنٹی نے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی جھینگر کرکٹ سے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ گرم کوئلوں کے ڈھیر پر گر گئی۔ آنٹی غصے میں آ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ مولان کبھی بھی نام روشن نہیں کر سکے گی اپنے خاندان فیملی کا۔ تو اب مولان کیا کرے گی؟ وہ کیسے نام روشن کرے گی اپنے خاندان فیملی کا؟ یہ ہم جانیں گے اگلے حصے میں۔